بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذی الجلال والإکرام والفضل والإنعام الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا زهير يعاضد قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الذي قاسم الجبارين مبیر الظالمین مدرک الحاربین نقال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین والصلاة والسلام الافضل و احسنا و اجملا و اکملا و ازقا و انما و اطیبا و اطہرا و اسنا و اکثرا علی عبدہ و رسولہ و امینہ و صفیہ و حافظ سرہ و مبلغ رسالات حبیبہ و خیرت خلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ہم الصراط الاقوم والوسیلۃ الکبریٰ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صلوات نعرہ تکبیر مل کے یک زبان کافی تعداد میں موجود ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت اہل بیت پہ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ مرحوم و مغفور علی گوہر نقوی صاحب ان کے بلندی درجات کے لیے ہم تمام لوگ اس مقام پر جمع ہوئے ہیں مرحوم ایک انتہائی شفیق انسان ہر ایک سے محبت سے ملنے والے اور ایک بہت بڑے عزادار تھے میں ابتدائے تقریر میں خداوند متعال سے دعا گو ہوں خالق کائنات ان کے درجات کو بلند فرمائے مالک ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے ایک بلندی ان کے بلندی درجات کے لیے ایک ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں اللہم قبلہ اجازت بات شروع کی جائے پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں اس سے آپ کی توجہ کا اندازہ لگا کر بات شروع ہو جائے گی عزیزان گرامی مرتبت ہمارے ہاں مرنے کے بعد مرنے والے سے رشتہ ختم نہیں ہوتا مرنے کے بعد جو مر گیا ہے قبلہ جو مر گیا ہے اس سے ہمارا تعلق ختم نہیں ہوتا وہ اور ہیں نہ فاتحہ نہ درود پہنچ جاؤ یار پہنچنا میرے ساتھ ہو جانا بس ابتدا سے ہاں ہمارے ہاں حیدری ہمارے ہاں مرنے والے سے یہ نہیں کہ وہ مر گیا تو ہمارا تعلق ہی ختم ہو گیا، نہیں، ہمارا تعلق آج بھی مرحوم سے قائم ہے۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، قبلہ بیٹھے ہوئے،
ہم نماز جنازہ میں یہ جملہ پڑھتے ہیں، اللہم تابع بیننا و بینہم بالخیرات، یا اللہ خیر کے ذریعے سے مرحوم میں اور ہم میں تعلق کو قائم رکھنا۔ پتہ چلا خیر کوئی ہے جس کے ذریعے تعلق قائم ہے۔ اللہم تابع نماز جنازہ، صفدر بھائی سلام دیو آپ کی۔ اللہم تابع نماز جنازہ کا جملہ ہے بابا جی، اللہم تابع بیننا و بینہم بالخیرات۔ آئے ہے کوئی نہ کوئی خیر تو ہے نا، جاؤ تحقیق کرو، وہ خیر ہے ہی ولایت علیہ۔ تعلق ہمارا مرنے والے سے آج بھی قائم ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی نیکی ہے، کوئی نہ کوئی نیکیاں ہیں جن کے ذریعے سے تعلق قائم ہے۔ ہمارے ہاں فاتحہ جاتی ہے، ہمارے ہاں یہ ذکر مسلسل پہنچتا رہتا ہے۔ توجہ ہو گئی ہے، میں جملہ کہہ دیتا ہوں۔ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس سے کوئی بندہ انکار ہی نہیں کر سکتا۔ کوئی اللہ کو مانے تب بھی مر جاتا ہے، کوئی نہ مانے اسے تب بھی مر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے خالق نے کہا جو ہماری خدائی کا منکر ہے وہ ذرا موت و حیات سے بچ کے تو دکھائے۔ جو اس کی ذات کو نہ مانے بات ماننے پہ مجبور ہے کہ جب ہمارے بڑے نہ رہے تو ہم نے بھی نہیں رہنا۔ جس کی ذات کو نہ مانتے ہوئے بات ماننے پر انسان مجبور ہونا، اسی کو خالق کائنات کہتے ہیں۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ چہلم کی مجلس ہے، موت کا تذکرہ تو آئے گا، لیکن یہ بھی بتانا ہے کہ حقیقی زندگی کیا ہے۔ اب آج میں موت سے لے کر حیات تک کا گفتگو کا سفر کرنا چاہتا ہوں، اگر توجہ کریں گے۔ موت حقیقت ہے، موت جیسے جوان کو آتی ہے ویسے بوڑھے کو آتی ہے، جیسے بیمار کو آتی ہے ویسے تندرست کو آتی ہے، لیکن موت شخص کو آتی ہے، شخصیت کو نہیں آتی۔ میرا جملہ ضائع نہ کرنا، امامیہ کالونی میں جملہ کہنے لگا، موت شخص کو آتی ہے، شخصیت کو نہیں آتی۔ علی گوہر نقوی صاحب شخص فوت ہوئے ہیں، شخصیت زندہ ہے۔ قبلہ شخصیت زندہ نہ ہوتی یہ اتنا مجمع کیوں آتا؟ اگر شخصیت ہی فوت ہو گئی یہ مجمع کیوں آیا ہے؟ موت شخص کو آتی ہے، شخصیت نہیں مرتی۔ آپ کا تعلق کسی مذہب سے ہے، کسی فرقے سے ہے، آپ کو وہ فرقہ مبارک ہو، لیکن دست ادب جوڑ کے اتنا عرض کرنا ہے کہ محمد و آل محمد کو اپنے دل میں بسا لینا، اس لیے کہ یہ وہ ہے جو شخص کو شخصیت میں بدل دیتے ہیں۔ میں تمہید ختم کرنے لگا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ شخص کو آئے گی، شخصیت کو نہیں۔ چلیں کچھ بندے نہیں پہنچے، اور بات آسان کرتا ہوں۔ موت عالم کو آتی ہے، علم کو نہیں آتی۔ ایسے ہی ہے نا، موت علم۔ بھئی کیا خیال ہے جو ہمارے بڑے بڑے علماء اتنی کتابیں لکھی وہ فوت ہو گئے، علم بھی فوت ہو گیا، علم تو زندہ ہے۔ ایسے ہی ہے نا، تو موت کس سے آئی؟ ہادی توجہ کا طلبگار، عالم کو آئی نا،
علم کو تو نہیں آئی، شخص کو آئی نا، شخصیت کو، جس سے مرضی پوچھ وہ کہے گا علم نہیں مرتا، عالم مرتا ہے۔ اگر یہ اصول طے ہے کہ عالم مرتا ہے، علم نہیں مرتا، سر پہ قرآن رکھ کے بتا علی عالم کا نام ہے یا علم کا نام ہے؟ ہر کوئی کہے گا علی عالم نہیں، علی علم ہے، علی علم ہے۔ پھر ماننا پڑے گا علی ولی اللہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ باد۔ حقیقت تو یہی ہے۔ میرا ساتھ دینا، میں 1.5 گھنٹے والی مجلس آدھے گھنٹے میں پڑھنی ہے، آپ ساتھ دیں گے تو مشکل کشا کو ماننے والوں کے لیے مشکل کچھ ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں نے سورہ انفال سے، میں جلدی کر رہا ہوں آپ بھی جلدی کریں، ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اچھا بس بھی اس آیت میں نا اللہ حقیقی زندگی کا بتا رہا ہے۔ ہاں پیار سب کو زندگی سے بڑا ہے، تو پھر پتہ تو ہونا زندگی ملتی کہاں سے ہے۔ حقیقی بھائی زندگی کون ہے جسے زندگی سے پیار نہیں ہے؟ 110 سال عمر ہے نا کسی بابا جی کی، اس سے پوچھنا کب جانا ہے، وہ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جائے گا، میرے پیچھے پڑ گیا ہے، میں نے تجھے کیا کہا ہے؟ بھائی زندگی سے پیار تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ حقیقی زندگی کہاں سے ملے۔ سورہ انفال میں اللہ نے بتا دیا، توجہ ہے ترجمہ کر دیں، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان لانے والو۔ اندھیرا ہو گیا کوئی بات نہیں، میں اس ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جو اندھیروں میں اجالے کے لیے آئے ہیں۔ کیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان لانے والو۔ اتنا تو پتہ چل گیا ہر کس و ناقص سے خطاب نہیں، خطاب ایمان والوں سے ہے۔ اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً لبیک کہو۔ کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی دے۔ اتنی بات طے ہو گئی، زندگی رسول کے دروازے سے ملتی ہے۔ علی جب سلامتی ہو، اتنی بات تو طے، بھائی آیت ہے نا، روایت نہیں آیت ہے۔ جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، میں عرض کر دیتا ہوں، جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا، چلے میں عرض کر دیتا ہوں، میں نہیں چھوڑنے والا، جہاں تک چلیں گے پھر بات چلتی رہے گی۔ بلانے والے دو، اللہ اور اس کا رسول، ایسے ہی ہے نا۔ جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، بلانے والے دو، ہمیں جواب دینا ہے دونوں کو، اللہ کو بھی رسول کو بھی۔ میں جملہ عرض کرنے لگا، سر اٹھائی، کیا بات ہے، کیا بات بھائی، بلانے والے دو، توجہ، بلانے والے دو، ہمیں جواب کس کو دینا ہے؟ دونوں کو، اللہ کو بھی اس کے رسول کو بھی۔ بلانے والے بھی دو، جواب بھی دونوں کو دینا ہے، مگر خالق آگے یہ نہیں کہتا کہ جب تم دونوں کو جواب دو گے تو یہ دونوں زندگی دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تاکہ میرا رسول زندگی دے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ خالق زندگی تو میں ہوں، مگر ملتی رسول کے دروازے سے ہے۔ محمد بلند تر
کل ایمان کل قرآن نبی کی جان مومن کی پہچان جس کا نام لینا کئی سو ختم واہ واہ. نعرہ حیدری. اب آدمی آپ نے کہا جملہ پھر سن لیجئے. وہ یہ پاس ہی ہے آپ کے مرید کے. میں ادھر قبلہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو وہ جب ختم دیا جاتا ہے 40ویں کا ختم کے بعد ہر رشتہ دار بتاتا ہے نا میں نے یہ پڑھا مرحوم کے لیے, میں نے یہ پڑھا, ہر کوئی بتاتا ہے میں نے یہ کچھ پڑھا. ایک ملنگ پیچھے سے کھڑا ہو کے کہتا ہے 100 قرآن پاک اس کے حصے میں. ادھر کئی بندے پریشان ادھر بھی پریشان ہو گئے. انہوں نے پلٹ کے دیکھا ہم رشتہ دار 1 2 4 10 پڑھے, یہ 100 ختم قرآن. جیسے انہوں نے کہا نا 100 ختم قرآن, میں کہا پریشان نہ ہونا, اس کا جملہ سن لینا, علی کا نام لینا ختم قرآن کا ثواب ہے. ہاں ہاں قبلہ بڑی بڑی باتیں ہو گئی ہے. سمجھ نہیں آتا ہمیں مرنے سے پہلے علی کیسے آ جاتے ہیں. رحمت للعالمین کا تذکرہ ہو, رحمت تو آتی ہے نا یار. توجہ ہے آپ حضرات کی یا نہیں ہے؟ بڑا سماعت کر رہے ہیں آپ کو. عزیزان گرامی, ہمیں سمجھ نہیں آیا مرنے والے کے سامنے علی کیسے آ گئے. دستے ادب جوڑ کے جملہ کہنے لگا ہوں. طاہر بھائی ہمیں سمجھ نہیں آیا, کوئی بندہ مرنے لگا علی کے ایسی دلیل دینے لگا ہوں جس کا انکار ہی کوئی نہیں. مشہور و معروف حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے. نبی نے کہا حق علی کے ساتھ. یار کی طرح یار امامیہ کالونی میں جملہ ضائع. انکل آپ کی توجہ کا طلبگار. نبی نے کہا, پہلے سنت علماء نے بھی اپنی کتاب, علی حق کے ساتھ. حق بات یہاں پہ نبی ختم کر دیتے, میں بھی کر دیتا, مگر اس کے بعد نبی نے کہا باری لہا حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی مڑے. اور یہ نہیں کہا علی کو ادھر موڑ. نبی نے کہا حق کو ادھر موڑ جہاں علی مڑے. علی آگے ہائے ہائے ہائے, اور جملہ تو آپ نے کہہ دیا. نبی نے کہا حق کو ادھر موڑ, علی آگے حق پیچھے. یعنی حق بھی تب تک حق ہوتا ہے جب تک علی کے پیچھے ہو. علی سے آگے جائے نا حق بھی باطل ہو جاتا ہے. جیو مل کے سلام, آپ کی سلام حیدری. مرحوم کی رہائش بھی میر انیس اسٹریٹ میں تھی نا, تو میر ببر علی انیس کا پھر شعر تو بنتا ہے نا. میں شعر پڑھتا بڑا کم ہوں, پڑھتا شعروں کی طرح ہی ہوں, پھر سننا بھی شعروں کی طرح ہی چاہیے. میر ببر علی انیس کہہ رہے خورشید فلک عرش در تاج علی ہے. توجہ کرنا, میر ببر علی انیس کا شعر ہے, میرا نہیں. خورشید ہے خورشید فلک عرش در تاج علی ہے. اللہ نبی کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. دعا کر دینا. حق کو ادھر موڑ. میں نے تو بھی جملہ کہا ہی نہیں ہے باس بھائی. حق کو ادھر موڑ جہاں علی مڑے. علی آگے حق پیچھے. حق بھی تب تک حق ہے جب تک علی کے پیچھے ہے. نبی نے یہ نہیں کہا علی کو ادھر موڑ, حق کو ادھر موڑ. جو آگے ہو وہ امام ہوتا ہے یار. میں بات آسان کر رہا ہوں,
جملہ میں دلیل یہ دینے لگا ہوں، سمجھ نہیں آیا مرنے سے پہلے علی کیسے آ گئے. تو نبی نے کیا کہا؟ حق کو ادھر موڑ جہاں علی مڑے، علی آگے حق پیچھے، سر پہ قرآن رکھ کے بتا موت حق ہے یا نہیں ہے، موت حق ہے یا نہیں ہے. ہر کوئی کہے گا بے شک موت تو حق ہے. سمجھ نہیں آیا، موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے. علی اہل علم افراد میرے سامنے بیٹھے ہوئے، اہل علم افراد میرے سامنے بیٹھے. اے ایمان لانے والو، جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً لبیک کہو، جس حالت میں بھی ہو. میں جملہ کہہ دیتا ہوں، نماز بھی پڑھ رہے ہو نماز توڑ دو. ابی بن کعب کو نبی نے آواز دی تھی جلدی جلدی نماز ختم کر کے آئے، چہرہ رسالت پہ ناراضگی کے آثار آئے. کہا یا رسول اللہ آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہوگی. کہا ابی میں تجھے بلا رہا تھا، تو آیا کیوں نہیں تھا؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ جب بھی رسول بلائے جس حالت میں ہو فوراً لبیک کہو. نماز پڑھ رہا ہے توڑ دے. کیوں؟ نماز پڑھنا عمل ہے، رسول کا بلانا ایمان ہے. حیدر بھائی جس حالت میں ہو، ہاں آ جائیں ہاں آ جائیں، دو قدم اور آگے آ جائیں مل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں. اچھا چلیں آ جائیں بہت بارش ہو رہی ہے. آ جائیں اور اندر آ جائیں مل کے بآواز بلند صلوات. اچھا مولا سے سلامت رکھے ہادی کو. کہتا ہے ادھر بھی بارش ہو رہی ہے، اس بارش میں نہ اس بارش میں فرق ہے، یہ صرف حلالیوں کا ہی راس آتی ہے. ہاں وہ میں گوپال نگر میں قبلہ اشرا پڑھا تو ادھر ایک اہل سنت ہے، نام تھا رضوان، ایک گلبرگ ٹھرن میں اسی سال اشرا پڑھا. وہ اہل سنت وہ میرے پاس آیا، چوتھی پانچویں مجلس تھی، آ کے کہتا ہے قبلہ آپ نا علی علیہ السلام کے فضائل نا مولا کے زیادہ پڑھا کریں. میرے پاس نمبر ہے جس کا دل چاہے. علی علیہ السلام کے فضائل اہل سنت ہے وہ زیادہ پڑھا کریں. اتنی بات تو طے ہو گئی، علی کے فضائل کا نا شیعہ سنی سے تعلق نہیں ہے. میں بتاتا ہوں کس سے تعلق ہے، میں بتاتا ہوں. بھائی مولا کے فضائل زیادہ، اس نے کہا، میں کہا ٹھیک ہے آج سے زیادہ پڑھ دیں گے. میں کہا ٹھیک ہے پڑھوں گا لیکن بتا تو صحیح وجہ کیا ہے. جو جملہ اس نے طاہر شاہ کہا ہے نا وہ صحیفہ دل پہ لکھنے والا ہے. دیکھ کے کہتا ہے جب آپ علی علیہ السلام کے فضائل پڑھتے ہیں نا ایمان میں تازگی آ جاتی ہے. آئے ہائے ہائے، ایمان میں یہ جملہ اس کا ہے، جملہ اس کا ایمان میں تازگی آ جاتی ہے. نیٹ پہ موجود ہے جو دیکھنا چاہے. میں نے کہا تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، جب علی کے فضائل پڑھے جائیں ایمان میں تازگی بھی آتی ہے، ماں کی شرافت کا بھی پتہ چلتا ہے. مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ، کرسی رہو قلم اور آسمان سے پوچھ. تیرے پسر کے دل میں جو حب علی نہ ہو، بچہ کہاں سے آیا ہے بچے کی ماں سے پوچھ. ان دلوں میں علی بستے جوش ولاس سے مل کے آواز غدیر تک نعرہ حیدری. ہاں پہچان ہے ذکر علی ابن ابی طالب. مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے؟ ہاں ان کی محبت ہی تو پہچان ہے توجہ آپ حضرات کی ہے.
ٹائم کم رہ گیا، میں جلدی کرنا چاہتا ہوں. اے ایمان مولا 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 کرم فرمائے. مولا میں سب سے چھوٹا طالب علم ہوں اس مکتبہ فکر کا، میں سب سے چھوٹا. مولا ان کے صدقے ان کی دعائیں ہیں. بس اس دروازے پر نا عاجزی ہو سب کچھ ملتا ہے. اور یہ بھائی آپ نے بات کہہ دی، اب ٹائم اوپر ہو جائے تو مجھے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ دروازہ ایسا ہے کائنات میں کوئی ہونا. آپ نے کہا پھر جملہ سننا پڑے گا، جیسا جملہ سننے کا حق ہے. دروازہ بتانے لگا ہوں کون سا ہے. علی جی کوئی بھی ہونا، اگر قبلہ کوئی کسی کا مجرم ہے، اسے حق ہے نا وہ اسے معاف کر دے. ہاں معاف کر دے. وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی میں نے تجھے معاف کیا، یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے بھی معاف کیا. بھائی آپ کے جملے پہ یہ کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ کیا کہہ سکتا ہے؟ تو میرا گناہ گار تھا، معاف کیا. یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے بھی معاف کیا. اور جا جا کے تلاش کر، کائنات میں واحد حسین ہے. حر کو سینے سے لگا کے امام نے کہا جا حر، میں نے بھی معاف کیا، میرے رب نے بھی معاف کیا. قبلہ معاف کرنا ہے تو مجھے لگ رہا ہے ترجمہ ہی نہیں ہو پائے گا. ترجمہ ہی نہیں ہو پائے گا. جتنے تم بات لے گئے ترجمہ ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو. علمی بات عرض کرنے لگا ہوں قبلہ آپ کی دعا لینے کے لیے. امامیہ کالونی نہ ہوتا میں کبھی جملہ نہ کہتا. اہل علم بیٹھے ہوئے، قدردان بیٹھے ہوئے، زیادی جملہ کہنے لگا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خطاب ہے ایمان والوں سے. اب میرا ساتھ دینا تھوڑا سا. کیا کہ تم فوراً جواب دو. ایسے ہی ہے، ایمان والوں نے جواب دینا ہے نا. بولے میرے ساتھ، جواب کسے دینا ہے؟ اللہ کو بھی، اس کے رسول کو بھی. کس نے دینا ہے؟ ایمان والوں نے. جب یہ جواب دیں گے پھر اللہ کہتا ہے رسول تمہیں زندگی دے گا. اللہ کی بارگاہ بڑی جلیلۃ القدر بارگاہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے خالق کائنات، جب یہ جواب دیں گے، زندہ ہوں گے تو جواب دیں گے نا، پھر زندگی ملے گی. سمجھ نہیں آیا؟ میں جملہ کہہ گیا. جواب کون دیں گے؟ ایمان والے. اللہ کو بھی، رسول کو بھی. تو بہرحال یہ زندہ ہیں تبھی تو جواب دے رہے ہیں. اوئے یار کدھر بیٹھے بھائی، یہ زندہ ہیں تبھی تو جواب دے رہے ہیں. اور تو کہہ رہا ہے کہ جب تم جواب دو گے تو رسول زندگی دے گا. بہرحال یہ تو زندہ ہے. ماننا پڑے گا کہ اللہ کی نگاہ میں یہ کھانا پینا سونا رہنا یہ زندگی نہیں، حقیقی زندگی ہے ہی. اور اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بھائی زندہ ہے جواب دے رہے ہیں نا، زندہ ہے تو جواب دے رہے ہیں نا. پھر پتہ چلا کوئی حقیقی زندگی، بس اس تک پہنچنا یا میرا ساتھ دینا. پوری تقریر ایک طرف ہے، نتیجہ حوالے کرنے لگا. کوئی ایسی حقیقی زندگی ہے. سورہ روم میں ارشاد رب العزت ہوا یخرج حی من المیت. وہ پاک ہے، وہ وہی ہے جو زندے میں سے مردہ نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ نکالتا ہے. یخرج حی من المیت ویخرج میت من الحی. جو زندہ میں سے مردہ نکالتا ہے، مردوں میں سے زندہ نکالتا ہے. تفسیر برہان میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. تھوڑی سی توجہ کرنا، میں نتیجے تک جانے والا ہوں. چھٹے امام سے پوچھا ایک شخص نے، مولا سمجھ نہیں آیا، خالق فرما رہے سورہ روم کی آیت ہے کہ زندے میں سے مردہ، مردے میں سے زندہ. امام نے فرمایا بتاتا ہوں، پہلے بتا دنیا کیا کہتی ہے. کہا مولا دنیا تو کہتی ہے مرغی میں سے انڈا، انڈے میں سے مرغی. امام نے کہا سن، اسی لیے اللہ نے تفسیر قرآن کے معاملے میں دنیا کو حمال محمد کا محتاج بنایا ہے. قبلہ نتیجہ ہے صفدر بھائی، نتیجہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. پوری تقریر ایک طرف ہے، نتیجہ دینے لگا. کہا زندہ میں سے مردہ،
ہاں مردہ میں سے زندہ. مولا دنیا تو کہہ رہی ہے مرغی میں سے انڈا, انڈے میں سے مرغی. امام نے کہا سن, بکواس کرتے ہیں سب, جھوٹ بولتے ہیں. سن, یہ جو قرآن کہہ رہے ہیں نا مردے میں سے زندہ, زندے میں سے مردہ, اس کا مطلب یہ ہے مومن میں سے کافر, کافر میں سے مومن. او یار میرا ساتھ ہونا, میرا ساتھ دینا. کافروں میں سے مومن, مومن میں سے کافر. اتنا تو طے ہو گیا کہ مومن کو اللہ نے زندہ کہا ہے, کافر کو مردہ کہا ہے. تو اب تلاش کرو نا مومن کے پاس ایسا کیا ہے جسے اللہ زندگی کہتا ہے. مومن کے پاس واحد ایک ہے. جب رسول زندگی دے رہے ہیں غدیر کے میدان میں, جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلایا, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا. انتظار کر کے کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. یہ رسول زندگی دے رہے. کیا کیا حقیقی زندگی ہے ولایت علی. زندہ میں سے مردہ, مومن میں سے کافر, کافر میں سے, جملہ کہہ دوں اگر توجہ ہے. اگر یہی تو وجہ ہے, چلے میں عرض کر دیتا ہوں, میں چھوڑنے والا تھا, عرض کر دیتا ہوں. مالک اشتر نے مولا سے کہا تھا آج تو میں نے زیادہ مارے. تھک گئے ہو یار, چھوڑ دوں, بتا دو چھوڑ دوں, تھک گئے ہو, نتیجے تک ساتھ دو گے 5 منٹ میرا. کیا کہا تھا مالک نے؟ مولا آج تو میں نے زیادہ, 5 منٹ صرف, 5 منٹ صرف, مولا آج تو میں نے زیادہ مارے. علی دیکھ کے کہتے ہیں مالک جو تیرے سامنے آیا تم مارتا چلا گیا. علی کی ذوالفقار نسلوں میں دیکھ کے پھر چلتی ہے. نتیجہ توجہ کیا کہا علی کی, اور جس کی ذوالفقار نسلوں کو دیکھ لے وہ تجھ جیسا نہیں ہوتا. اچھا صفدر بھائی یہ شرط تو نہیں ہے نا, میں یار جلدی کر رہا ہوں, میرا ساتھ دینا, جلدی کرنا. پتہ نہیں کیا بات ہے, ہر دفعہ یہاں پہ جلدی کرنی پڑتی ہے, میرا ساتھ دینا. چلیں مولا قبول و منظور فرمائے. اچھا ان کے ذکر میں 5 منٹ بھی ہو جائے تو بڑا ہوتا ہے یار. 5 میں پوری 1.5 گھنٹے کی تقریر حوالے کر رہا ہوں. مومن میں سے کافر, کافر میں سے, ایسے ہی ہے نا. مولا نے کہا تیری تلوار ایسی چلی, اندازوں میری ذوالفقار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے. اچھا یہ کوئی شرط تو نہیں ہے کہ اگلا بیٹا مومن ہوگا, کسی نسل میں مومن آنا ہے. علی کی ذوالفقار نے چھوڑ دیا. بولے میرے ساتھ, بولو یار. علی کہتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بھائی اگر کسی کی اگلی نسل میں آنا چھوڑ دیا ذوالفقار نے, فرض کیجئے 10ویں نسل میں کوئی مومن آنا ہے, علی کی ذوالفقار نے چھوڑا یا نہیں, مجھے جواب دیں. چھوڑ دیا, چھوڑ دیا. 10 نسلوں بعد مومن آنا ہے, علی کی ذوالفقار نے چھوڑ دیا. نہیں سمجھے, جو 10 کافروں کو ایک مومن کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے وہ ہم مومنوں کو بخشوا نہیں سکتا. زندگی حقیقی زندگی ہے ولایت علی, ہے ولایت. جو 10 کافروں کو چھوڑ دے ایک مومن, وہ اپنے چاہنے والوں کو نہیں بخشوائے گا. آخری جملہ ختم, بات نتیجہ. اچھا ایک جملہ میں نے سنا ہے, اگر صحیح سنا ہو تو مجھے بتا دینا, نہ صحیح سنا ہو تب بھی بتا دینا, کچھ نہ کچھ بتانا ضرور ہے. میں نے سنا ہے, ممتاز بھائی میں نے سنا ہے, ایک مرتبہ علی کے پاس کچھ لوگ جھوٹا جنازہ لے کر آئے. صحیح سنا, صحیح سنا, صحیح سنا. کیا بات ہے, آپ کی سلامتی ہو. ہاں میں عرض کیا جو زندگی ہے وہ ولایت علی ہے نا. اس پہ ایک لفظ کہنا, واقعہ سب کا سنا ہوا ہے, میری محنت ہے, عطا والا جملہ ہے, حوالے کرنے لگا ہوں. میں نے سنا ہے
مولا کے پاس آخری جملہ ختم بات، مولا کے پاس کچھ لوگ وہ زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھے، اوہو یا چاک کریں مرد کے نادا کے کفن پوش۔ اوئے ہائے ہائے واہ 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 واہ، ہے ہی زندگی ولایت علی ابن ابی طالب۔ مولا کے پاس جھوٹا جنازہ لے کے، یا علی یہ مر گیا، زندگی ذہن میں رکھنا، آخری جملہ ہے، لفظ ہے، یہ علی یہ مر گیا۔ امام نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، جنازہ پڑھ دوں یا علی پڑھ دیں، جنازہ پڑھ دوں یا علی پڑھ دیں، پھر اوپر سے نیچے، جنازہ پڑھ دوں 3 مرتبہ جب کہا نا یا علی پڑھ دے، علی دیکھ کے کہتے ہیں بار الہ گواہ رہنا، میں نے حجت تمام کر دی ہے۔ آئے ہائے ہائے، سر اٹھانا یار، سر اٹھانا، سر اٹھانا، ایک مرتبہ کا یا اللہ گواہ رہنا، میں نے حجت تمام کر دی۔ جنازے کے پاس آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جنازہ مکمل کیا، ادھر جنازہ مکمل کیا، لوگ قریب آئے، میت کو اٹھا رہے، اٹھنا اٹھنا، وہ اٹھتا نہیں ہے، اور لوگوں وہ کیسے اٹھے جس کا جنازہ خود زندگی نے پڑھ دیا۔ علی نے نہیں، علی نے نہیں، اور وہ اٹھے تو کیسے اٹھے جس کا جنازہ زندگی پڑ چکی ہو، کیونکہ زندگی ہے ہی ولایت علی۔ مل کے ایک باواز بلند صلوات۔ محمد والے محمد، یہ دیکھا ہے بارہا کہ اسی کو فتح ہوئی، جزاک اللہ جزاک اللہ، فتح ہوئی، کہہ کر بڑا جو نہیں ٹھہرنے دیں، فنا یا علی مدد، ماشاءاللہ، تکلیف ہوگی نزا کی، حیدر پہ کس طرح مرتے ہوئے زبان سے کہوں یا علی ارد گرد یا علی چاروں گرد مرتضی علی مفضل بندر دارا صلاح کری ہے۔ ہاں ہاں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، نبی نے کہا علی کی محبت 7 موقعوں پہ کام آتی ہے۔ پہلا موقع ہی نزا کا عالم ہے، میزان میں کام آتی ہے، قبر میں کام آتی ہے، خوف میں کام آتی ہے، ترازو میں کام آتی ہے، پل صراط پہ کام آتی ہے، میزان کے وقت کام آتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ مرحوم جہاں پہ ہیں بہت اچھی جگہ پہ ہیں، قبلہ ایسے ہی ہے، وہ حقیقی بابا جی حقیقی سے ابھی تو زندگی پہ بات ہوئی ہے، وہ جہاں پہ ہے نا حقیقی زندگی پہ ہیں، ہاں زندہ ہے، حقیقی زندگی ہے ہی ان کے پاس۔ یہ جو مرحوم کی بیٹیاں، بیٹا، رشتہ دار، چاہنے والے، محبت کرنے والے ان کے جنازے پہ، ان کے سویم پہ رو رہے تھے نا، یہ اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ انہیں پتہ نہیں اب کیا ہوگا ان کے ساتھ، انہیں یقین تھا وہ بہت اچھی جگہ پہ تھے۔ یہ سب رو اس لیے رہے تھے کہ وہ پیار، وہ محبت اب انہیں نہیں ملے گی، وہ محبت، وہ پیار، ہاں ان کو پتہ ہے، یقین ہے۔ وہ حسن بھائی وہ یہاں سے بہت اچھی جگہ پہ ہیں، لیکن رو اس لیے رہے تھے کہ باپ کے ذریعے سے جو پیار ملتا ہے، بے کعبہ کی قسم بہت بڑا صدمہ ہے بیٹے بیٹیوں کے لیے۔ ابھی ماں کی برسی سے فارغ ہوئے تھے، باپ کا چہلم بھی آ گیا، صرف حوصلہ صرف انہیں آتا ہے کربلا دیکھ کر۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا صرف کربلا کو دیکھ لو، حوصلہ آ جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا یا علی دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے۔ مولا سے اس نے کہا یا علی دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے۔ امام نے کہا انشاءاللہ اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ امام نے کہا لیکن بیٹے کے ساتھ ساتھ نا بیٹی کی دعا بھی مانگا کر۔ مولا بیٹے کی دعا تو مانگتا ہوں، بیٹی کی بھی مانگوں گا، لیکن مولا بتائیں گے کیا وجہ ہے
امام نے فرمایا تجھے پتہ تب چلے گا جب تیرا جنازہ اٹھ رہا ہوگا. جو جنازے کی وارث ہوتی ہے نا وہ بیٹی ہوتی ہے. ہاں میں نے جنازے پہ دیکھا ہے جب بیٹی آتی ہے نا تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لوگ کہتے ہیں ہم تب تک جنازہ نہیں اٹھائیں گے جب تک بیٹی اجازت نہیں دے گی. خدا نہ کرے کسی بیٹی کے سامنے اس کا باپ مرنے والا ہو, رشتہ دار کہتے ہیں جلدی کرو بیٹی کو باپ سے جدا کر دو. بیٹی کے سامنے باپ مرے بیٹی برداشت نہیں کرتی. پھر ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرو نا اے بی بی سکینہ یہ آپ کی قسمت ہے, آپ کے سامنے شمر خنجر چلا رہا, سکینہ فریاد کر رہی ناما او میرا باپ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اس غم میں رونے والوں کائنات کے کسی غم میں نہ رو. تفصیلی شہادت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, 2 سے 3 جملے سن لو, 2 سے 3 جملے سن لو. جب کوئی بھی نہ رہا تو سلام آخر کے لیے حسین خیمے میں آئے. خیمے میں آ کے حسین نے کہا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ تم سب پہ میرا آخری سلام, آخری سلام. یہ کہہ کر حسین چوتھے امام کے پاس آئے, راز امامت سپرد کیا, سپرد کر کے کہا بیٹا سجاد جب واپس مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, اور کہنا شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد رکھنا. راز امامت سپرد کر کے امام باہر آئے, سیدانیوں نے حلقہ بنایا, امام حلقے کے درمیان میں سے گزرے, پہلی نگاہ جناب لیلا کے چہرے پہ گئی, کہا یہ وہ ماں ہے جس کا 18 برس کا جوان مارا گیا. ماتم کرو. اور یہ وہ جوان ہے جس کا 18 برس کا جوان مارا گیا. دوسری نگاہ جناب رباب کے چہرے پہ گئی, کہا یہ وہ ماں ہے جس کا 6 مہینے کا بچہ ابھی ابھی قبر میں سویا ہے. تیسری نگاہ ام فروا کے چہرے پہ گئی, یہ وہ ماں ہے جس کا 13 برس کا قاسم پامال ہو گیا. سب کو پرسا دیا. حسین خیمے سے باہر آئے, نہیں غلط پڑ گیا. راوی کہتا ہے حسین خیمے سے باہر ایسے آئے ہیں جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ. حسین ایسے آئے, خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے. ادھر حسین خیمے سے باہر آئے, سیدانیوں نے کہا مولا آپ تو جا رہے ہیں ہمیں کس کے سپرد کر گئے, ہمیں کس کے سپرد کر رہے. ذوالجناح قریب آیا, امام نے دائیں دیکھا, امام نے بائیں دیکھا, دائیں بائیں دیکھ کے حسین کہتے این اکبر این عباس, اکبر کہاں ہو, عباس کہاں ہو, آج مجھے سوار کون کرائے گا. نہ آس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. میرے مولا ذوالجناح پہ سوار ہوئے, ذوالجناح کو چلنے کے لیے کہا. ذوالجناح چلتا نہیں تھا. امام نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تو بھی صبح سے جا کے تھک گیا ہے, بس یہ آخری سواری ہے, مجھے میدان تک پہنچا دے اس کے بعد تو آزاد ہے. ہاں ذوالجناح نے یقیناً کہا ہوگا مولا میری کیا جرت ہے میں آپ کو منع کروں. مولا ذرا نیچے تو دیکھے. اب جو حسین نے نیچے دیکھا 4 سال کی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی. ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا, جو جاتا ہے واپس رہے, جو جاتا ہے نا واپس نہیں آتا. امام ذوالجناح سے نیچے اترے, سکینہ کو پیار کیا. ایک جملہ پڑھوں امام نے کیا کہا. سکینہ کو دیکھ کے کہتے ہیں سکینہ میں جاتا ہوں, ہو سکتا ہے تمہارے لیے پانی لے آؤں. ادھر پانی کا نام آیا نا, ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی لے آؤں. عزادارو پانی کا نام آیا, سکینہ نے رو کے کہا نہیں بابا چچا غازی بھی یہی کہہ بی بی کے روزے میں مجلس ہو رہی. نہیں بابا, نہیں بابا, چچا غازی بھی یہی کہہ کے گئے تھے. بی بی نے کہا بابا مجھے ایک بات بتا دو اس کے بعد چلے جانا. ہاں بیٹی پوچھ.
بابا مجھے اتنا بتا دے آپ کے بعد سکینہ سویا کہاں کرے گی؟ کہا آج سے ماں کے پاس ہونا. کہا اماں کے پاس تو علی اصغر سوتے ہیں. بس یہ جملہ کہنا تھا, نہ جانے سکینہ کو کیا یاد آیا. کہا بابا پھر اصغر کہاں سوئیں گے؟ کہا اصغر میرے پاس سوئے گا. کہا نہیں بابا, چھوٹے بچے جنگلوں میں نہیں. جزاک اللہ. خدا مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے. آخری جملہ ختم بات. ایک مرتبہ میرے مولا نے دعا کی, سکینہ کو نیند آ گئی. حسین نے دعا کی, سکینہ کو نیند آ گئی. حسین نے جنگ کرنا شروع کی, سکینہ سوتی رہی. حسین نے تلوار نکالی, سکینہ سوتی رہی. فوجیں واپس آ گئیں, سکینہ سوتی رہی. ایک ایسا لمحہ آیا کہ آواز آئی, بس اے حسین یا ایتھا النفس المطمئنہ. ادھر آواز کا بلند ہونا تھا. حسین زین سے زمین پہ آئے, سکینہ کی آنکھ کھل گئی, سکینہ کی آنکھ کھل گئی. سکینہ باہر آئی. ایک شامی کھڑا تھا. سکینہ نے دیکھ کے کہا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ جن کے چھوٹے بچی ہیں, میں سوال کرتا ہوں, آپ کی بچی سے کوئی باپ کی بچی پوچھے کہ تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے, کیسے بتائیں گے آپ کہیں گے وہ ہے تیرا بابا, ایسے ہی بتائیں گے نا. آپ سے بچی پوچھے میرے بابا کہاں ہے, آپ ہاتھ کا اشارہ کریں گے وہ ہے تیرا بابا. عزاداروں ادھر سکینہ نے اس شامی سے پوچھا. اب اس شامی نے کمان میں تیر جوڑا, حسین کو تیر مارا. کہا وہ ہے حسین. آگے آگے تیر چلا, پیچھے پیچھے سکینہ چلی. سکینہ کے پہنچنے سے پہلے تیر حسین کو لگ گیا. سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا, اور بابا معاف کرنا, نہ میں تیرا پتہ پوچھتی, نہ ظالم تیر چلاتا. اے میرے بابا کا دل. متوجہ زیارت. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.